خالق کا جو سنا قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا نبی بڑا کمال والا ہے کہ میرا رب یہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ اب سامعین، اس بات کا علم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خالق ارض و سما نے کتنا بلند کیا ہے۔ یہ جس نے ذکر بلند کیا ہے وہ جانے، یا جس کا ذکر بلند کیا گیا ہے وہ جانے۔ کیونکہ سامعین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ تاجدار کائنات کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اور سامعین یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہی تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہی مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ کیونکہ خالق اپنے متعلق فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب کے متعلق فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہی تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ تو پتہ چلا جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہی اس کے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ تو سامعین، یہ ساری کائنات، یہ آج کائنات کے اندر رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، یہ سارا آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے، آج ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ تاجدار کائنات جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے ہم جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، تاریکیوں میں تھے، ظلمت میں تھے۔ کیفیت انسان کی کیا تھی؟ انسان موجود تھا لیکن اس کے اندر انسانیت نہ تھی۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ گھر سے باہر نہ نکلتا تھا، والدین کو اٹھا کر مارکیٹوں کے اندر فروخت کر دیا جاتا تھا، والد کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو تاجدار کائنات نے ہمیں ان مقدس رشتوں کے متعلق بتایا تھا۔ آ کر تاجدار کائنات نے ہمیں یہ میسج دیا تھا کہ بیٹی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا شامل ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم تاجدار کائنات کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ احسان عظیم ہے کہ جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ تو سامعین، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، اور تاجدار کائنات کے ذکر تذکرہ جو ہے اس وقت بھی ہوتا رہا جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہ تھا، جب جناب حضرت شیس علیہ السلام